خوبصورت تحریروں کو آپ کے ساتھ شائع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک دوسری کڑی ہے ہمارے چینل پر۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میری میموریز میں جن کمپنیز میں نے کام کیا، جن دوستوں سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا خوبصورت تحریروں کا، یہ بھی بہت دلچسپ سلسلہ ہے۔ تحریر لکھنا ہم لوگ بھول چکے ہیں، بلکہ یہ جو قلم آپ میرے سینے پر لگا ہوا دیکھتے ہیں، برس گزر جاتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ زمانہ تھا جب ہم خطوط لکھا کرتے تھے اور خط میں خوبصورت الفاظ چنا کرتے تھے، بلکہ عید کی مبارکباد کے لیے بھی طرح طرح کے کارڈز اور طرح طرح کے صیغے، خوبصورت صیغے جمع کرتے تھے تاکہ ہم اپنے جذبات اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ لیکن اب وہ نایاب ہو کر رہ گئی ہیں، وہ نوادرات ہو گئی ہیں۔ یہ نادر تحفہ میں نے محفوظ کر رکھا ہے، جو مجھے اس شخصیت نے لکھ کر بھیجا جو آپ کے اور میرے خوابوں میں رنگ بھرتی ہے اور مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتی ہے، زندگی جینے کی رمق رہتی ہے ہمیں۔ اگر ہم اس شخصیت کی ان الفاظوں کو سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، مجھے یاد آیا ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ایک چاہنے والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان جیسے چاہنے والوں کو اللہ رب العالمین تا دیر ہمارے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں بھی ملائے، آمین یا رب العالمین۔ اس نے ترکی میں رہتا ہے وہ شخص، اس نے میری ایک تحریر جو میں نے شاید 20 سال پہلے لکھی تھی وہ محفوظ کر رکھی ہے، اور وہ پڑھ کر اپنی آواز میں اس نے بھیجی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آج یہ خوبصورت تحریر جو اپنے محبت اور اپنے الفاظ ہمیں اور آپ کو متاثر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لکھتی ہیں: السلام علیکم، امید و دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ امن و سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ کے تمام گھر والوں کو بھی امن و سلامتی میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے لگتا ہے تحریر ہو جایا کرتی ہیں، دل و دماغ پر اچھا اثر اور گہرا اثر چھوڑتی ہیں اور انسان کو تازگی کا احساس دلاتی رہتی ہیں، مگر اب یہ چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ الفاظ اور تحریر بڑا زخم اور بڑا مرہم ہوتے ہیں۔ یہ بات لکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے اور محسوس کرنے والا کیا محسوس کرتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ میرے الفاظ ہمیشہ مرہم بنیں، جو دلوں پر اچھا اثر چھوڑیں۔ اس لیے کہوں گی مسکرائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، مسکرائیں، اٹس سنہ، اسمائل۔ مجھے لکھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، لیکن پڑھنے والوں کو پڑھنے سے اکتاہٹ نہ ہو جائے اور الفاظ اپنا ساتھ خوبصورتی کو برقرار نہ رکھتے ہوئے چھوڑ دیں، اس لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خوش رکھے، محبت و عافیت، سکون، امن و سلامتی کے ساتھ، آسودگی اور رزق حلال کی فراوانی کے ساتھ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ذہنی، مالی، اولاد کا، دین کا، دنیا کا، جسمانی، قلبی، دنیا اور آخرت کا سکون نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و خالق اپنا خصوصی فضل و کرم آپ پر اور برکتوں سے اور راحتوں سے نوازے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں، حسد اور شر سے محفوظ رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور خوش رہیں، مسکرائیں، یہ سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر بہت مہربان ہے، بے شک۔ دعا گو، یہ دسمبر 2020 کو تحریر میرے پاس آئی تھی اور بہت خوبصورت تحریر ہے، اور اس خوبصورت تحریر میں جو محبت اور جن جذبات کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین اس محبت کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ ہونے کی
وجہ بنائے اور ہمیں جنت میں ملائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور تحریر کا قصہ مجھے یاد آیا، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پلیز مجھے لکھیے گا کہ یہ تحریروں کا سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسا لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میری میموریز ہیں، جیسے زاہد ٹریکٹر کی میموریز ہیں، وہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ پلیز ان سے بھی مجھے شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو واقعات اور جو حادثات میری زندگی میں پیش آئے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی انہیں سنیں، اور ان سے جیسے میں نے سیکھ لی ہے ویسے آپ بھی سیکھ لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون